جی سامعین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ ریڈیو آزاد کشمیری ترال کھر سے ابھی اس وقت پروگرام سن رہے ہیں کشمیر منظر نامہ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین، اور میرے ساتھ موجود ہیں زمان باجوہ صاحب۔ ان کے ساتھ گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور آپ کو جیسے کہ موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں 5 اگست 2019 کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدام بھارت نے اٹھایا، مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی، اس کو 1500 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ زمان باجوہ صاحب نے بڑا تفصیلی طور پہ بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور ان 1500 دنوں میں جو جدوجہد، تاریخی جدوجہد چلی، اور اس جدوجہد میں جو کامیابیاں بھی حاصل کی، اس کا ذکر بھی کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد انور خان، آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج 5 اگست 2019 کے جو غیر آئینی اقدام اٹھایا بھارت نے، خصوصی حیثیت ختم کی، اس کو 1500 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ 1500 دن تاریخی دن ہیں، اور ان تاریخی دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کا ذکر کریں، کشمیری عوام کی قربانیوں کا ذکر کریں تو کم ہے۔ ایک جانب تو کئی دہائیاں موجود ہیں، دوسری جانب یہ 1500 دن موجود ہیں۔ آپ اس جدوجہد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان 1500 دنوں میں جو جدوجہد کی کشمیریوں نے، اس درمیان کرونا بھی آیا، انہوں نے وہ بھی اپنی مشکلات کا سامنا کاٹا، اور مقبوضہ کشمیر کی عوام تو بھارتی مظالم ہر وقت برداشت کر رہی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کروں۔ آپ نے ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات جو ہے کی ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کشمیری 14 اگست 1947 سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ پارٹیشن کا انفنش ایجنڈا ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اور یہ جو بنیادی اصول وضع ہوئے تھے پارٹیشن کے لیے، اس کی جغرافیائی اور ہیومن اور کلچرل ایسپیکٹ کی صریح خلاف ورزی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ جدوجہد شروع ہی دن سے، پارٹیشن سے لے کر اب تک جو ہے یہ جدوجہد کی ہے اپنی حقوق کے لیے، اور اقوام متحدہ نے اس کے اس حق کی خود ارادیت کو مانا ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے۔ انڈیا اپنے طاقت کے زوم میں جو ہے کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دے رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ لیکن بالخصوص یہ جو بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اور اس کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی، انہوں نے جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، اس نے کشمیریوں پہ تو پہلے سے بھی ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس ظلم میں اس حکومت نے اضافہ کیا ہے، ریاستی دہشت گردی بڑھا دی ہے، وہاں پہ افواج کی فٹ پرنٹس جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق جو ہے اس پر اور سختیاں بڑھا دی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو ان 1500 دنوں میں کشمیریوں نے اپنے اس جدوجہد کو جو ہے اور پروان چڑھایا ہے، باوجود کہ ان پہ ظلم بڑھ گیا ہے، باوجود کہ ان پہ پابندیاں بڑھ گئی ہیں، باوجود کہ ان کا جو آئین نے الگ تشخص دیا تھا ان پر بی جے پی کی حکومت نے حملہ کیا ہے، اس سے وہ حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ لیکن اس سب باتوں کے باوجود، ان بروٹیلٹیز کے باوجود، اس ظلم کے باوجود، کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کشمیریوں کی اپنی حقوق کے لیے جو سٹرگل ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس میں جو خوشائند بات ہے اس میں پاکستانی قوم جو ہے ہر قدم پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اس جدوجہد میں، اور پاکستان اس کی تب تک یہ سپورٹ کرے گا، یہ تعاون کرے گا اور قربانیاں دے گا کشمیریوں کے لیے، جب تک کشمیری اپنے اس جدوجہد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔
اچھا ڈاکٹر زاہد انور صاحب، آپ سے یہ بھی ضرور معلوم کریں گے کہ جب انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، 5 اگست کا اقدام ایک طرح کا اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کو کیا اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اس موقع پہ؟ بالکل، یہ آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہر خطے میں گلوبل لیول پر اور ریجنل لیول پر وہ امن کو مستحکم کرے، اور سیکیورٹی کونسل اس لیے بنی تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے اگر لیگ آف نیشن اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام ہوئی تو اقوام متحدہ کو اس طرح بناتے ہیں کہ یہ دنیا میں اسٹیبلٹی لائے اور امن لائے۔ اس حوالے سے اگر ہم اقوام متحدہ کے کردار کو دیکھیں تو انہوں نے تو باقی فیلڈ میں کافی جو ہے اچیومنٹ کی ہے، لیکن سیاسی اگر ہم اس کی سیاسی حوالوں سے اقدامات کو دیکھیں، اگر تنازعات کے حل کی طرف دیکھیں تو اقوام متحدہ کے جو ہے یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ مصلحت کا شکار رہی ہے۔ اس نے جو ہے ایک سٹینڈرڈ نہیں اپنایا، اس کے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے اور باقی لوگوں کے لیے دوسرا سٹینڈرڈ ہے، ایسٹ تیمور کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے جو ہے مظلوموں کے لیے دوسرا سٹینڈرڈ ہے۔ تو اقوام متحدہ کو چاہیے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ہندوستان جو کھل کے جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی اور اقوام متحدہ کے بیسک پیرامیٹر کی وائلیشن کر رہا ہے، تو اقوام متحدہ کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپیزمنٹ کی اس پالیسی کو ترک کرے، کیونکہ ہندوستان کی موجودہ انتہا پسند اور بنیاد پرست جو حکومت ہے، جو RSS کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے، مرغوب ہے اور ہندوتوا جو ہے کی ریاست بنانا چاہتی ہے، اس کی یہ پالیسی، اس کی یہ میجرز یا اس کے اقدامات جو ہیں، خواہ وہ 5 اگست کے ہوں یا اس کے بعد جو BJP کی موجودہ حکومت کی برنک مین شپ ہے، یہ نہ صرف اس خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ گلوبل لیول پر جو ہے امن کے لیے خطرہ ہے، اور یہ پالیسی جو ہے یہ ایون ہندوستان کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے، اور وہاں پہ اقلیتوں کا جو ہے وہ مرکز سے جو ہے وہ اعتماد اٹھ گیا ہے، مرکزی حکومت کے انسٹیٹیوشن کے سرپرستی میں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور بالخصوص جو ہے اس ظلم کا مسلمان شکار ہے، ان کے مذہبی حقوق عصب ہے، ان کو جو ہے زبردستی ان پر مذہب تبدیل کرنے کی جو ہے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے حقوق عصب ہے۔ تو ایک ایسی حکومت، ایک ایسی پالیسی جو ہے یہ اگر یہ اس طرح کی پالیسی پہ گامزن رہے تو نہ صرف یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اس خطے اور جو ہے گلوبل لیول پر امن کے لیے خطرہ بنے گا۔ جی ڈاکٹر زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اتنی اچھی باتیں کریں، اہم معلومات دے رہے ہیں، ایک آخری سوال آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے، وہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو 5 اگست کا جو خصوصی اسٹیٹس تھا، کیونکہ تاریخ اس کے حوالے سے یہ بتاتی ہے کہ بھارت نے یہ خصوصی اسٹیٹس مجبوری میں دیا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کشمیریوں کی جدوجہد عروج پہ پہنچ گئی ہے، تو یہ کشمیر جو ہے یہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو ایک طرح کا انہوں نے دلاسا دیا تھا۔ لیکن یہ اس پہ تھوڑی سی تاریخی پس منظر اگر آپ ہمارے سامعین تک پہنچائیں، کیونکہ اس کا تاریخی پس منظر سامعین کو معلوم ہوگا تو یقینی طور پہ جو 5 اگست کا اقدام کتنا اہم تھا، جو اہم اسٹیٹس تھا جو ختم کیا گیا بھارت کی جانب سے، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں ہمارے سامعین جان سکیں گے۔ بالکل، آپ نے ایک بہت اہم زمینی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم پاکستان کے اصولی موقف کو دیکھیں تو وہ جو ہے اس طرح کی جو ہے یہ اپنی جگہ پہ کنسٹیٹیوشن میں ان کو ایک الگ تشخص دینا اپنی جگہ، لیکن یہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا جو کشمیریوں کا اوورال جو حق کی خود ارادیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کانگریس پارٹی تھی اس نے یہ ایک
تشخص دیا تھا اس کو جو ہے ایک الگ پہچان اس کانسٹیٹیوشن میں تھی، اور جو ہے اس کی بنیاد پہ کشمیر کے اندر جو پرو کانگریس اور پرو انڈیا کی جو لابی تھی اور مسلمانوں کے ہاں وہ اس بنیاد پر اپنی سیاست وہاں پر کرتے تھے مقبوضہ جو ہے کشمیر میں، اس کی بنیاد پہ وہ جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایک حق دیا تھا، اور کانگریس پارٹی نے جو ہے اس حوالے سے یہ ایک کنسیشن دی تھی، ورنہ آپ والی بات کہ وہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، اگر ہم دیکھیں تو 1948 کی جنگ، 1965 کی جنگ یہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی تھی، کشمیر کی بنیاد پہ ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا موقف جو ہے اصولی ہے اور بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، لیکن یہ جو موجودہ بی جے پی کی حکومت آئی اس نے کانگریس کی وہ جو ایک کوشش کی الگ تشخص کی اور کانسٹیٹیوشن میں ان کو جو ایک الگ پہچان دی تھی اس کو سرے سے ختم کر دیا، اور اس سے یہ جو ہے موجودہ بی جے پی کی حکومت کا یہ ایگریسو پوسچر جو تھا انتخابات کے حوالے سے، کشمیری جدوجہد کے حوالے سے، پاکستان کے بارے میں موقف کے حوالے سے، تو یہ خطے کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے، اب بھی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر میں یہ جو آپ نے بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا، یہ وہی کر رہے ہیں جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے۔ یہ اس لیے یہ اقدامات کیے گئے، کشمیر کانسٹیٹیوشن میں یہ ترمیم کی گئی کہ وہاں کے لوگوں کے کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، بہت سے لوگوں کو سیٹلڈ ایریا سے لا کر جو اسٹیٹ سے لا کر یہاں بسایا گیا تاکہ اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، جدوجہد کو اس طرح سے کمزور کیا جائے، اور جو ہے ریاستی دہشت گردی بڑھائی گئی۔ تو ایک تاریخی پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں، تناظر میں ہم دیکھیں تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مختلف ٹیکٹکس آزمائے گئے تاکہ کشمیری جدوجہد کو کمزور کیا جائے، ناکام بنایا جائے، لیکن اس طرح کے اقدامات کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے، اور پاکستان اور کشمیری مل کر جو ہے اس جدوجہد میں کامیاب ہوں گے، اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا جو اس اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔